کانے دجال کو، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی یہ کہ مہدی پیدا ہو گیا، ابھی چند دن پہلے مہدی پیدا ہو گیا، ہاں داڑھی منڈا ننگا سر مہدی، اور واقعتاً وہ مہدی ہے، وہ کاکڑ کے لیے مہدی ہے، واقعتاً وہ مہدی ہے، اور صدر علوی جیسے لوگوں کے لیے مہدی ہے، میرے لیے مہدی نہیں ہے، میرے لیے خنزیر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ قرآن سے ناواقف ہے، ملک ناواقف ہے، ملک کے سربراہان مملکت وہ بھی اللہ کا بھلا کرے ناواقف، ان کے لیے مہدی بھی بن سکتا، ان کے لیے اللہ کا بھلا کرے وہ سب کچھ بن سکتا۔ کہ مجھے وہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں لوگوں میں کچھ غیرت ہوتی تھی، جوش بہادری جذبہ، وہ کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں، وہ پٹھان نے پکڑ لیا یہاں سے، اللہ جزا خیر دو اس پٹھان کو، کہا کہ تم خدا ہو، کہا یہ ہوائیں سردی گرمی یہ بارشیں یہ قحط سالی یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، کہا خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا، آسمان و زمین تم نے پیدا کیا، کہاں پیدا کیا، کہا کہ انسانوں کو جان سے مارنا زندہ کرنا نرینہ اولاد دینا اور لڑکیاں دینے یہ تم کرتے ہو، کہا میں کرتا ہوں، کہا کہ صرف تم انسانوں کو مارتے ہو، صرف انسانوں کو یا جانوروں کو مارنے والے بھی آپ ہیں، کہنے لگے کہ جانوروں کو بھی میں مارتا ہوں، جانوروں کو بھی میں زندہ کرتا ہوں۔ پٹھان نے یہاں سے پکڑا، دے مارا، ایک جوتا مارا، دوسرا مارا، کہتا استاپ مور دغا کم استاپ خور دغا کم، تمہاری ماں تمہاری بہن کو، کتے کا بچہ میرے بچوں کی ایک بھینس تھی اس کو وہ کل مر گئی، تم نے مارا نا، میں غریب آدمی پٹھان آدمی ایک بھینس تھی میری اور اس کو تم نے مارا ہے نا، استاپ مور دغا استاپ خور دغا، اس کے مور خور کو جتنا اس کو سونا گھسیٹ گھسیٹ کر کے اس کو کتے کی طرح مارا۔ اس قسم کے خداؤں کا علاج ایسے پٹھانوں کے پاس ہے، اس قسم کی نبیوں کا علاج اس قسم کے پٹھان اور بلوچوں کے پاس ہے، اس قسم کے مہدی اور اس قسم کے بے غیرتوں کا علاج اس قسم کے لوگوں کے پاس ہے۔ اور ایک نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، آپ نے دیکھا مولویوں سے کچھ نہیں ہوا، مولویوں سے کچھ نہیں ہوا، اور اللہ کا بھلا یہ صوفیوں سے کچھ نہیں ہوا، تبلیغیوں سے کچھ بھی نہیں ہوا، مولویوں سے کچھ نہیں ہوا، صوفیوں سے کچھ نہیں ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا خالد اٹھ کر کے اس نے گردن اڑا دی، اس کو گولی مار دی اس کو، اور میں نے بیان کر دیا یہاں کہ اے خالد اگر تیرے جوتے مل جائے اس نالائق ملا کو تو تیرے جوتے اٹھا کر کے میں سر پہ رکھ دوں۔ خالد کو میری یہ بات پہنچ گئی، میرا یہ بیان خالد کو پہنچ گیا، وہ جیل میں گیا، اور جیل میں مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان جیل میں رکھا اس کو، اس لیے کہ ابا انہی کا ہے، نبی انہی کا بنا ہوا ہوتا ہے، باقاعدہ ہمارے نبی برطانیہ سے اور امریکہ سے اور اسرائیل سے بن کر کے ہمارے لیے نبی اور مہدی وہاں سے بن کر کے آتے ہیں، اور ظاہر یہاں ان کے ایجنٹوں کے بیٹھے ہوئے وہ تو ان کو تحفظ فراہم کریں گے۔ اب کوئی اس اسلامی ملک سے پوچھے کہ بھائی اس پورے پشاور والوں کو معلوم ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جب نبوت کا دعویٰ کر دیا واجب القتل تھا، تمہارے اندر غیرت تھی نہیں، ریاست کے اندر غیرت تھی نہیں، تو اگر ایک آدمی نے ایماندار نے قتل کر دیا گناہ کون سا کیا؟ یہ نہیں کہ ذاتی دشمنی تھی، یہ نہیں کہ اس خالد کے پیسے وہ دبا کر کے گئے تھے، یہ نہیں کہ اس پٹھان کو اس نے گالیاں دی تھی، نہیں، محمد کی عزت پر اس نے حملہ کیا اور نبوت پر اس نے حملہ کیا، تو اچھا کیا۔ جب ریاست میں اور اداروں کے اندر یہ چیز ہے نہیں ہے، ملک کے اندر نہیں ہے، تبلیغیوں میں نہیں ہے، مولویوں میں بھی نہیں ہے، گھٹے گھٹے ہم لوگ بڑے موٹے موٹے مولوی ہوتے ہیں، تبلیغی ہوتے ہیں، تم سے جب کچھ نہیں ہوا تو ایک نوجوان نے اچھا کام کیا، اب تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ اب ججوں سے بھی پتہ کرو، جج حضرات سے بھی پتہ کرو، تم محمد کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ تمہارے منہ پہ جوتا رسید نہیں کرے گا کہ میرے عاشق کو، اور وہ تواتر کے ساتھ بالکل وہ بے ایمان تھا اس کو قتل کر دیا، کون سا گناہ اس نے کر دیا؟ اس کو تو شاباش دینی چاہیے۔